لیکن آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، زنا بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو شرعی حکم ہے نکاح، اس کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا کہ کوئی غریب آدمی نکاح بھی نہیں کر سکتا، اور زنا تو سستا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر آئے دن مختلف عذابیں آتی رہتی ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کی جگہوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کے اوصاف میں سے یہ صفت ذکر کیا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، جو عباد الرحمن ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ کبھی زنا نہیں کرتے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زنا اتنا بڑا گناہ ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس میں ایمان باقی نہیں رہتی، اس میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ اگر اس حالت میں وہ مر جائے تو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زنا یہ حرام ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ فطرت کے مطابق ہے، جتنے آسمانی ادیان تھے ان سب میں زنا حرام کیا گیا تھا، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے زنا کو۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، عن عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت فی الجاہلیت قردۃ اجتمع علیہا قردۃ قد زنت فرجموها فرجمناها معه، کہ ہم نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندر نے بندریہ کے ساتھ زنا کیا، غلط کام کیا، تو وہ سارے بندر جمع ہو گئے اور اس بندریہ کو پتھر مار مار کر اسے رجم کیا، فرجمناها معه، ہم نے بھی اس بندریہ کو رجم کیا۔ دیکھیے بعض جانوروں میں بھی زنا یہ معیوب ہے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں یہ بھی جانور بن چکے ہیں۔ ہم مغربی تہذیب کو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، امریکہ کو، انگلینڈ کو، حال یہ کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، جانور بھی اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو اچھا کلچر سمجھتے ہیں اور لوگوں میں اس کو فروغ دیتے ہیں، میری جسم میری مرضی۔ یعنی اس نعرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ننگا کریں گے تاکہ مرد حضرات ہمارے طرف لپکے اور ہمارے اندر رغبت رکھے تاکہ زنا عام ہو جائے۔ تو جانوروں میں بھی یہ چیزوں معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہ حکم عین فطرت کے مطابق ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے زنا کو حرام فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہمارے جو انساب ہے، نسب ہے، اس کی حفاظت ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی عورت نے بدکاری کی اور اس کی شوہر بھی موجود ہے، اب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اب پتہ نہیں کہ یہ بچہ کس ماں سے پیدا ہو چکا ہے، یعنی کس پانی سے یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب بالکل پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے نسب کیا ہو گیا؟ مخلوط ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میراث میں یہ بھی حصہ لیتا ہے لیکن وہ حقدار نہیں ہوتا، وہ تو بچہ کسی اور کا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس کو تو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون سا ہے، وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اخلاط نسب، اس سے نسب وغیرہ یہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری گھروں کی حفاظت چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے زنا کو حرام قرار دیا۔ اور ایک بنیادی اہم وجہ یہ، جو لوگ زنا کے ارتکاب کرتے ہیں، اس طرح غلط کاموں کے ارتکاب کرتے ہیں، بالآخر ان پر ایسے امراض لگ جاتے ہیں، ایڈز کی بیماری، کوئی اور بیماری کہ جس کا نام بھی انسان نہیں لے سکتا ہے شرم کی وجہ سے۔ باہر ممالک میں، مغربی ممالک میں ایک ریسرچ کے مطابق 2002 میں وہاں پر 45 ملین لوگ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اس میں صرف 20 لاکھ لوگ ایڈز کی بیماری کی وجہ سے مر چکے تھے۔ تو یہ جتنی بیماریاں پھیل جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی زنا ہے۔ اور ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے قتل و قتال، آپس میں جنگ، یہ چیزیں چھڑ جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی زنا کرے گا اور اس کو دیکھے گا تو ظاہر بات ہے اس کو مارے گا، اس وجہ سے قتل و قتال، دشمنی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھیے جتنے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے مختلف بیماریاں بھی آتی ہیں، مختلف بیماری،
جس کا نام بھی کبھی ہم نے نہیں سنا ہوگا 20 سال پہلے 30 سال پہلے، آج دیکھیں ایسی بیماری آتی ہے نوجوانوں پر بھی بوڑھوں پر بھی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں وہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، دوسرے جرائم وہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اعلانیہ طور پر کھلم کھلا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، پھر ان میں طاعون کی بیماری، ایڈز کی بیماری، دوسری بیماریاں، ایسی بیماری آ جاتی کہ پہلے جو ان کے اسلاف تھے، بڑے تھے، انہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو ان سب بیماریوں کا وجہ اور ان سب ٹینشنوں کا وجہ وہ یہی زنا ہے۔ اب زنا کس طرح ختم ہوگا؟ زنا ختم ہوگا کہ جب ہم شادیوں کو عام کریں۔ آج کل ہم شادیوں کو معیوب سمجھتے ہیں اور شادیوں کو ہم نے مہنگا کر دیا اور زنا کو ہم نے سستا کر دیا، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ تم زیادہ شادیاں کیا کرو، الودود ان عورتوں کے ساتھ جو محبت کرنے والی ہو، الولود بچے جننے والی ہو، فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہارے اوپر فخر کروں گا تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا صحابی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں سوائے ایک دو کے کہ جن کی صرف ایک بیوی ہو، بلکہ 4 بیویاں، 3 بیویاں، 2 بیوی۔ یہ کیوں؟ جب آپ طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح کرو گے، اسی طرح آپ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو گے جو بیوہ ہو، تو ان کو بھی گھر مل جائے گا اور جو معاشرہ ہے یہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے شرعی احکام، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ